الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے ہدایت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے کتاب عبادت نہیں کہا، کتاب ہدایت کہا۔ تو قرآن مجید کا اولین مقصد ہدایت کے راستے کی نشاندہی کرنا ہے۔ ہدایت کے لفظ نے زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تمہاری رہنمائی کی جائے۔ جس طرح کھانا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضروری ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ ہدایت ہمیں مل جائے تو کام بن جائے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ حضرت بلال فرمایا کرتے تھے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، ورنہ مجھ جیسے کھالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا۔ ہدایت عقل سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شکر ہو اس ذات کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا، اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ مال بغیر طلب کے مل سکتا ہے، ہدایت بغیر طلب کے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہدایت کو ہم تمہارے اوپر چسپاں کر دیں جب کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ ہدایت کے لیے دل میں طلب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ابو الحکم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے مگر ابو جہل بنا۔ صہیب ہدایت کی طلب میں روم سے چلے، بلال حبشہ سے آئے، حضور کے قدموں میں آئے اور ہدایت پالی۔ تو ہدایت کا تعلق انسان کی طلب کے ساتھ ہے، طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ پہلے زمانے میں یہ نعمت بڑے مجاہدوں سے ملتی تھی، آج کے زمانے میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا جو بچہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اسے ہلکا پھلکا کام دیتے ہیں اور تھوڑے کام پر زیادہ تعریف کرتے ہیں اور زیادہ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ بچوں میں کمزور
بچوں میں کمزوروں پر زیادہ شفقت ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں پر زیادہ مہربان ہیں، تھوڑی سی طلب اور مجاہدہ پر ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں فرمایا کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ ہمارے اکابر پناہ مانگتے تھے اس دور میں، اور یہی دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ یوں سمجھے کہ جب چراغ جل رہا ہو اور ہوا چل پڑے تو اس کے بجھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اسے بجھا دیا۔ ہمارے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے، حالات کے جھونکوں سے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت کن چیزوں سے بھی ملتی ہے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک مولانا فرماتے اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک ملک میں بیان کرنے کا موقع ملا، اور مجھے ایک رقعہ جو چٹھی جس کو بولتے ہیں وہ ملی کہ میں ایک نو مسلم عورت، وہ چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایک نو مسلم عورت ہوں، کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، وقت دیجیے۔ انتظام کرنے والوں نے بات کرانے کا انتظام کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت پہلے یہودی تھی، پھر مسلمان بنی، لیکن اس کے اندر عبادت اور تقوی اتنا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے دل بدلتے ہیں۔ پردے کا انتظام ہو گیا، اس نے کچھ سوال پوچھے جن کے عاجز نے جواب دیا۔ وہ نماز اہتمام سے پڑھتی تھی، بڑے اہتمام سے وضو کرتی تھی، نماز کے لیے کئی خوبصورت کپڑے رکھے ہوئے تھے، پہن کر بن سنور کر نماز ادا کرتی تھی۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز پڑھتے ہوئے اسے یہی خیال ہوتا ہے کہ میں تو رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ کہنے لگی مجھے نماز پر پورا پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ جب میں اپنے رب سے ہم کلامی کرتی ہوں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لذت ملتی ہے، دل کرتا ہے اور پڑھ لو اور پڑھ لو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے بنی؟ اس نے کہا آپ کا مطلب؟ میں نے کہا کس کے ذریعے سے اسلام قبول کیا؟ کلاس فیلو کے ذریعے سے، دفتر کے کسی ساتھی کے ذریعے سے، یا کسی اور وجہ سے؟ کہنے لگی مجھے اللہ نے ہدایت دی اور مسلمان بنی، الحمدللہ میں پکی مسلمان ہوں۔ میرا خاوند PhD ہے، میں خود اسی کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ ہماری کمپنی نے جدہ میں ایک دفتر کھولا، اس کے لیے ہم نے اپنا نام دیا۔ میرے خاوند کو دفتر کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا اور ہم جدہ میں شفٹ ہو گئے۔ جدہ میں ہم رات کو باہر نکلتے تو کئی لوگوں کو دیکھتے کہ سفید چادر لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں وہ بڑے عجیب لگتے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں، تو بتایا گیا کہ غیر مسلموں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر بھی ٹرائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اجازت مل جائے۔ تو اجازت ملی تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ ہم چل پڑے۔ جس وقت ہم حرم شریف کی چیک پوسٹ پر پہنچے، کھانے کا وقت تھا، پولیس والے کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی ڈیوٹی دے رہا تھا، اس نے
ہم کو جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہم حرم شریف پہنچے تو میں نے احتیاطاً ایک چادر باندھ لی تھی۔ چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جہاں طواف کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ نور ہی ایسا تھا کہ ہم نہال ہو گئے۔ ہم نے میاں کو دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے دیکھا، میری آنکھوں میں بھی آنسو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس گھر کو دیکھ کر دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ آپس میں ہم نے مشورہ کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے جبر پر نہیں، صرف بیت اللہ کو دیکھتے ہی ہدایت مل گئی۔ دیکھو ہدایت کتنی آسان ہے، ہدایت کتنی آسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عورت نے اپنا واقعہ سنایا، سندھ میں یہ واقعہ ہوا۔ سندھ میں ہندو گھرانے کی ایک ہندو لڑکی اپنی مسلمان سہیلیوں کے ساتھ ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ بچوں کی ماں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی، یہ سنتی رہتی تھی۔ ہر وقت آنا جانا تھا۔ ایسی مقناطیس پڑی کہ فدا ہو گئی۔ کہ قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پوچھا کہ میں یہ کتاب پڑھ سکتی ہوں؟ بیٹی اس کے لیے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، تو مسلمان نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مسلمان بننا پڑے گا۔ کہنے لگی ماں باپ ماریں گے، اسلام کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہا تو ضروری ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں قرآن پڑھ کر رہوں گی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، سہیلی کے ساتھ آتی جاتی رہی۔ پڑھتے پڑھتے اس نے ناظرہ پورا کر لیا۔ جوان ہو گئی تو شادی کی کسی ہندو کے ساتھ۔ اب پریشان ہو گئی۔ اس نے قرآن مجید پڑھانے والی باجی کو بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، کوئی طریقہ بتائیے۔ تو اس نے کہنے لگی گھبراؤ نہیں، جب تیری شادی ہوگی میں تجھے قرآن مجید جہیز میں دوں گی، تنہائی میں پڑھتی رہو۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ خالہ نے کہا کہ میں کئی جوڑے خرید کر اس کو گفٹ پیک بناؤں گی، اس میں قرآن مجید بھی ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ بہت ہی مضبوط پیکنگ میں سارا گفٹ بند کیا، پیکنگ اچھی کی اور اسے رخصتی سے پہلے ہدیہ کیا۔ تاکید کی کہ یہ دلہن کے گھر ہی جا کر کھولا جائے گا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا، اسے اپنے کمرے میں کھولا اور اس میں سے قرآن مجید کو نکال کر محفوظ کر لیا۔ اب خاوند جب چلا جاتا تو یہ قرآن مجید پڑھتی رہتی۔ قرآن کی وجہ سے اس کے اندر کا ایمان محفوظ رہا۔ اسی اثناء میں خاوند کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ چند سالوں میں خون تبدیل کیا خطرہ، یعنی کہ اس کا علاج خطرے میں پڑ گیا۔ کتنی بار علاج کرتا رہا مگر فائدہ نہ ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج سمجھ کر واپس گھر بھیج دیا۔ ایک دن خاوند رونے لگ گیا۔ دلہن نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا لگتا ہے میں تجھ سے جوانی میں جدا ہو جاؤں گا۔ بیوی نے کہا میں آپ کو ایک دوا ہی پلاتی ہوں، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وعدہ کریں اس کے بعد میں جو کچھ کہوں گی آپ وہی کریں گے۔ اس نے گلاس میں پانی لیا، اس میں اس نے دم کر دیا۔ خاوند نے پیا۔ خاوند نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بس اس کو پی جائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اسپتال میں خون کا ٹیسٹ کروایا تو
وہ ٹیسٹ صحیح آیا، چہرے پہ سرخی آ گئی، خوش گر آیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب بیوی نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں۔ خاوند نے کہا کیا کروں؟ بیوی نے کہا اسلام کا کلمہ پڑھ لو۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ تم کیا کہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ دوسرے دن بیوی نے پھر مطالبہ کیا۔ خاوند نے کہا تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ پھر بیوی نے پورا واقعہ سنایا کہ وہ قرآن کو سن کر مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بتایا خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ بیمار پر پڑھو تو سورۃ العلم نشرح، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرو، بیمار کو شفا ہوگی۔ میں نے تو یہی صورتیں پانی پر پڑھ کر دم کیا، یقین کے ساتھ پڑھا اور آپ کا شفا ہو گئی۔ ہاں، یہ سن کر وہ شوہر بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ اس سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔